الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے درس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے. کئی عنوانات پر ہماری گفتگو روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ یہاں پر گزارشات کی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ جل وعلا ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. آپ نے اس بات کو بخوبی سمجھا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر کتنی تکالیف اور مصیبتیں اور آزمائشیں کفار مکہ کی طرف سے دی گئی، اور وہ اس وجہ سے دی گئی کہ یہ جو مسلمان ہے یہ رب کی وحدانیت کو چھوڑ دیں اور حضور کی رسالت کی جو گواہی ان لوگوں نے دی ہے اس کو چھوڑ کر یہ واپس خود پرستی کی طرف آ جائیں. اسی وجہ سے وہ تکالیف اور وہ آزمائشیں اور مصیبتیں دی جا رہی تھیں. کفار مکہ سے تنگ آ کر مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ یار ہماری زندگی تو ادھر بسر کرنا اور بسر کرنا، ہماری زندگی یہاں پر ایک مشکل امر ہو چکا ہے، مسلمانوں نے پھر ایک فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سب سے پہلے مسلمانوں نے جو ہجرت فرمائی وہ حبشہ کی طرف فرمائی. مدینہ کی طرف سے ہجرت نہیں ہوئی تھی. ہجرت سب سے پہلے جو مسلمانوں نے فرمائی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی. اور سیرت نگاروں نے اس کے اوپر بھی جو نکات جو بیان فرمائے، ہجرت حبشہ کے اندر کیا ہوا، اور حبشہ کی طرف جب ہجرت تو فرما لی، اب اور ہجرت جب کی تو ان کی تعداد جو مسلمانوں کی تقریباً 80 سے زائد مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی. حبشہ کی طرف جب پہنچے، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا، اس وقت مسلمان نہ ہوا تھا لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو چکا تھا. اچھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس ہی کے اندر یہ نجاشی جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جب ان کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے تو اس وقت یہ دین عیسائی پر تھے، دین محمدی پر نہ تھے. تو جب نجاشی کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور حبشہ کی طرف جب ہجرت کی، کفار مکہ نے دیکھا کہ یار یہ لوگ جو ہے ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ تو سارے ایک ساتھ ادھر جمع ہو جائیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے، اور ہم جو ان کو مصیبتیں جو دے رہے ہیں، جو آزمائشیں دے رہے ہیں، اور جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے حضور کا عشق ان کے دلوں سے نکال لیا جائے، ہم تو کامیابی نہ ہو سکیں گے. اب جو تھے کفار مکہ نے دو سرداروں کو بھیجا، ایک کا نام عمر بن عاص اور دوسرے کا نام عمارہ بن ولید. یہ دو شخص تھے. ان دونوں شخصوں کو بھیجا نجاشی کے پاس. نجاشی سے کہا کہ یار یہ جو مسلمان جو ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، یہ مکے میں جرم کر کر آئے ہیں اور مکے سے بھاگ کر آئے ہیں. فرمایا جب یہ بات کہی تو مسلمانوں نے جب نجاشی کی طرف یہ بات کہی کہ تو سارے بھاگ کر آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم لینے آئے ان کو. نجاشی نے کہا ایسے تو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہم پہلے ان کو بلائیں گے، ان مسلمانوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ واقعی مجرم ہے یا نہیں ہے.
اصل فیصلہ تو یہی ہے کہ حق پوچھا جائے کہ بھائی تم نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ مسلمانوں کو بلایا گیا اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے جو تھے وہ حضور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھے؟ سیدنا جعفر طیار یہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سب سے بڑے بھائی سیدنا جعفر طیار تھے، جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جب بلایا گیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم مجرم ہو۔ جب دربار کے اندر گھسے تو درباریوں نے کہا ہمارا بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس دور کے اندر بادشاہ کے وقت کا جو بادشاہ ہوتا اس کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ درباریوں نے کہا اے جعفر سجدہ کرو ہمارے بادشاہ کو، اے جعفر ہمارے بادشاہ کو سجدہ کرو۔ سیدنا جعفر کے کلمات سنیے، آنے والے جملے پر آپ نے اپنی آوازوں کو نکالنا ہے۔ سیدنا جعفر طیار نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم خدا ایک ہے ہمارا۔ نجاشی سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے تم لوگ کیسے بھاگ کر آئے، تم مجرم ہو، تم نے جرم کیا ہوا ہے۔ تقریر شروع فرمائی سیدنا جعفر طیار نے، آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا ہم تو ایک بت پرست قوم تھے، بدعملی ہم کیا کرتے تھے، جاہلانہ رسومات پر ہم عمل کیا کرتے تھے، اور فسقیت اور نافرمانیت ہمارے اندر پائی جاتی تھی، لیکن اللہ نے ہم پر اپنا کرم فرمایا اور ہم میں سے ہی ایک نبی کو بھیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نجاشی بادشاہ نے کہا، المواہب اللدنیہ کے اندر علامہ زرقانی نے اس بات کو لکھا، فرمایا کہ جب پوچھا گیا، نجاشی نے پوچھا یار وہ شخص کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، وہ شخصیت ہے کیسی؟ جملے کا وزن آپ نے محسوس کرنا ہے۔ فرمایا سیدنا جعفر فرماتے وہ جو شخص ہے جس شخص پر ہم ایمان لے کر آئے اور جو رب کی دعوت دیتا ہے، اس جیسا سونا شخص تو ہم نے دیکھا ہی نہیں آج۔ فرمایا یہ کلمات کہے، جب ایک تیر نہ چلا کفاروں کا، انہی دو شخصوں کا ایک اور تیر پھینکا گیا۔ وہ تیر کیا تھا؟ وہ تیر یہ پھینکا گیا کہ یہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ کفار کو پتہ چل گیا بھائی یہ تو یہاں پر اپنی گونڈ جما رہے ہیں، ہماری تو بات ہوگی نہیں یہاں پر، توجہ بات ہے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے۔ کہا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پاک کنواری مریم کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ سیدنا جعفر طیار ایک حیران ہوئے، کہا یار یہ تو وہی باتیں بتا رہے جو ہماری توریت کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ کیسے ہمارے عیسیٰ کے بارے میں غلط باتیں کر سکتے ہیں؟ فرمایا جب یہ دونوں باتیں کی گئیں، ایک تقریر والی بات اور یہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات جب ان کے سامنے کی گئی، نجاشی بادشاہ نے کہا مسلمانوں آج کے بعد تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، یہاں پر جتنا رہنا چاہتے ہو امن و سکون سے رہو، تمہارا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک سبق ملتا ہے یہاں سے، جب حق پر ہے تو حق کی بات کی جائے، حق پر ہوتے ہوئے حق بتائیں گے، سچ بولیں گے۔ فرمایا جب انسان روایتوں کا مضمون ملتا ہے، فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے، ایک مرتبہ سچ بولا، دوسری مرتبہ سچ بولا، سچ بولتا رہتا ہے، سچ رب کی بارگاہ میں کہتا رہتا ہے، فرمایا اللہ اسے صدیقوں میں لکھ دیتا ہے۔ روایتوں کا مضمون ملتا ہے، فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ بولا، دو، تین، فرمایا جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، فرمایا رب کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، رب کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ روایتوں کو پر غور کیا جائے، صدیقین میں اپنا نام آنا چاہیے، یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ درس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی نہیں کہ صرف ہم
یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں، نہیں، بلکہ اپنا سبق بھی یہاں سے لے کے جائیں کہ صرف ہمیں ہمارا نام کس میں ہونا چاہیے، ہمارا اسٹیٹس کس میں ہونا چاہیے، صدیقین میں ہونا چاہیے یا کذاب میں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا ہے۔ صدیقیوں میں لکھواؤ، صدیقیوں کا نام ہمیشہ مشہور ہی رہتا ہے۔ صدیقی آپ پڑھیے، شاہ احمد نعمانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صدیقی آج کتنا مشہور ہے، اللہ نے کتنی ان کو شان و بلندی عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ صدیق ان کی سچ کی وجہ سے نہیں لگتا، وہ سچوں میں سچے ہیں، وہ صدیقی ان کی سچ کی وجہ سے نہیں لگتا، وہ تو ان کی ایک سلسلہ ہے صدیقیت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی صدیق کا لفظ کہاں پر آیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ وہ صدیقوں کا مرتبہ ہے۔ اب ہم نے اپنے اوپر رول کرنا، بنانا کس کے اندر؟ احباب اس بات پر غور فرمائے، جب مسلمانوں نے دیکھا، اب آقا علیہ السلام سے جب اجازت دی گئی تو حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، حبشہ میں مسلمان رہنے لگے، 80 سے زیادہ مسلمانوں نے وہاں پر ہجرت فرما لی۔ دو قبیلے تھے جن کا نام تھا قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر جتنی دینی تھی دعوت، وہ دعوت دے چکے ہیں، اور باقی جو تھے وہ رب نے ارشاد فرما دیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب، جن کی کفر میں، جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ان دونوں کو دین کی دعوت دی۔ جب دین کی دعوت ان کو دی گئی، اور یہ دونوں رہتے تھے یثرب کے اندر، اور جب یثرب میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، اللہ نے اسے مدینۃ النبی کر دیا تھا۔ یہ وہی یثرب ہے جسے اللہ نے مدینۃ النبی کر دیا تھا۔ آج اس کو یثرب نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا اس کو یثرب نہ کہا جائے، فرمایا جو یثرب کرے وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ یثرب اسے کہا جاتا تھا جو بیماری والا گھر ہو، کیونکہ یہ جو بھی انسان وہاں پر جاتا تھا تو اس کو بیماریاں اڑ کے لگتی تھی۔ لیکن حضور کی برکت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام، بلکہ آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ تھے، صحابی کے چہرے پر مٹی آئی، ان صحابی نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور مٹی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے چہرے پر کچھ بیماری پیدا ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں، یہ مدینہ ہے، یہاں کی ہر چیز شفا والی ہے، یہاں کی ہر چیز شفا والی ہے، وہاں پر بیماریاں نہیں لگتی ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام جب ان کو دعوت دی، وہاں پر ایمان لانے لگے لوگ۔ جب لوگ ایمان لانے لگے، اب مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر جو شخص جانا چاہے تو وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ اب مسلمانوں نے دوسری جو ہجرت کی وہ مدینہ کی طرف کی۔ تمام اصحاب، بعض اصحاب کو قول نقل کیا گیا کہ بعض اصحاب نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رہنے والے جو تھے وہ کچھ اصحاب بھی رہ چکے تھے، اور آقا علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ موجود تھے مکہ المکرمہ کے اندر۔ آپ لوگوں نے، ان نفوس قدسیہ نے ابھی تک ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ ادھر ایک توجہ طلب بات ہے، نام آ گیا سیدنا علی المرتضیٰ کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا صدیق اکبر کا، عثمان غنی کا نام نہیں آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں ہجرت کی تھی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ ہجرت حبشہ فرمائی تھی، اور جانے والی سب سے پہلے شخصیت بھی یہی تھے، حبشہ کے اندر جانے والے۔ تو بات کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی، تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو ہجرت جو کی گئی تھی حبشہ کی طرف، اس میں عثمان غنی شامل تھے۔ جب وہ آپ وہاں کر چکے ہیں، وہاں دوسری جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو فرمایا جب فاروق اعظم کا واقعہ تو کافی مشہور ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی، اور کس طرح آپ نے ہجرت فرمائی، فاروق اعظم حضور کے شعر ہجرت فرما رہے ہیں۔ اب بات ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے۔ سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہو گیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں ابو بکر، ابھی تک تو ہجرت کا حکم نہیں ہوا، ہوگا تو پھر
میں بھی ہجرت ضرور کروں گا۔ اب کفار نے دیکھا کہ یار یہ مسلمان جو ہیں اگر سارے ادھر سے ہجرت کر جائیں گے اور جتنے حضور کی عشاق رسول ہے اگر یہ سارے چلے جائیں گے یہ تو ادھر جا کے پوری اپنی ٹیم بنا لیں گے اور مدینے ہم پر پورا حملہ کر دیں گے اور یہ مکہ بھی ہم سے لے لیں گے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ کفاروں نے ساری کانفرنس لگائی، کفار کے بڑے بڑے سردار، توجہ طلب بات ہے، سارے ادھر توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ کفار کے بڑے بڑے سردار آئے اور ایک جگہ پر جمع ہو گئے، سب ایک جگہ پر جب جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ اب سب نے اپنی اپنی رائے دی، ابھی تم اپنی رائے دو کیا کرنا چاہیے، ابھی تم اپنی رائے دو کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے نہیں دینا، ان کا صرف یہی کام تھا، اگر یہ چلے گئے یہاں سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے بات کہ ان کو نہیں جانے دینا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات کی جا رہی کہ حضور کو نہیں جانے دینا، اب سب لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، کفار مکہ کے بڑے بڑے موجود ہیں، اور وہاں پر ادلال و تدلیل کا دال کہتے ہیں سب سے گمراہ شخص شیطان بھی آیا۔ شیطان آپ بولیں شیطان کس طرح آیا؟ شیطان آیا اپنی شکل و صورت کو بدل کر، اس سے کسی نے پوچھا عرب کے سرداروں میں ابے تم کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ تو کہا کہ میں شیخ نجد ہوں، نجد کا بڑا ہوں، شیخ کہتے ہیں بڑے کو، بزرگ کو، میں نجد کا شیخ آیا ہوں۔ اسے بھائی پہلی مرتبہ دیکھا ہے آج، کون سا شیخ کا نجد ہوں، کہاں سے آ گیا؟ کہتے نہیں میرے پاس بھی رائے ہیں، تو بھائی تو بھی بیٹھی آ کے، وہ سارے بیٹھے ہوئے، سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن رائے کسی کی متفق نہیں ہو رہی کہ سب ایک اسی پر فیصلہ کر لیا جائے۔ اب پریشان ہو گئے سارے کفار، یا کیا کیا جائے؟ شیطان نے بھی اپنی رائے دی، سب رائے دینے لگے لیکن کسی کے اوپر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک بندہ آیا جس کا نام تھا ابو جہل، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑی رائے ہے۔ سب نے کہا بھائی تو سب سے بڑا بے غیرت ہے، تیرے پاس ہی سب سے بڑی رائے ہوگی، تو بتا کیا معاملات ہیں، جملے کا وزن آپ نے محسوس کرنا ہے۔ فرمایا جب ابو جہل نے جب اس بات کی، اس نے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، ایک میری رائے یہ ہے تمام قبیلے کا ایک بہادر نوجوان باہر آ جائے اور حضور کے کاشانہ نبوت کو گھیر لیا جائے، اور حضور کے کاشانہ نبوت کو پورا گھیر لیا جائے گا، سب حملہ کر دیں گے ایک ساتھ، دروازہ توڑ کر حملہ کریں گے، کسی کو پر دیت بھی نہ ہوگی، احساس بھی نہ ہوگا، کیونکہ سب نے ایک ساتھ قتل کیا ہے۔ شریعت کتنوں کو قتل کر دے گی، شریعت کتنوں کو قتل کر دے گی، کیا ہم قتل کر کے چلے جائیں گے؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ آئے کہ ہمارے پاس بنو ہاشم والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہیں گے کس کو پر آپ قصاص لیں گے؟ سارے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ والی رائے ٹھیک ہو گئی۔ جب یہ بات کی گئی، اچھا یہ کی گئی صبح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور یہ اب کرنا آج کی رات کو، آج کی رات کرنا ہے یہ کام، حضور کے کاشانہ نبوت کو گھیر لینا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج کی رات آپ نے اپنے بستر پر آرام نہیں فرمانا، آج کی رات آپ نے ہجرت فرمانی۔ اب حضور کو ہجرت کا حکم آ چکا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں یہاں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب حضور پہنچے، حضور نے دروازہ بجایا، اب یہاں پر جملے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا آدھا پہر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ بجایا، دروازہ کھولا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی حالت یہ تھی، انسان جب اٹھ کے آتا ہے رات کے آدھے پہر میں تو حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک رات کے کپڑے پہن کر انسان سوتا ہے، اور جس طرح اس کے بال بکھرے ہوئے اور ساری پتہ چلتا ہے کہ بندہ یہ سو کر آیا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دروازہ حضور نے کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سیرت نگار نے یہ لکھی کہ سیرت نگار نے اس بات کو بیان فرمایا کہ صدیق اکبر کی حالت سونے والی نہیں تھی، بلکہ صدیق اکبر اپنی پوری توانائی کے ساتھ جاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہیں صدیق اکبر کو سفر کرنا ہے، ایسے جاگ رہے تھے۔ فرمایا جب ایسے جاگ رہے تھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق تیار ہو؟ میں حضور تیار ہوں۔ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ روایتوں کے اندر یہ کہ حضور نے بتا دیا تھا، لیکن صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ فرمایا جب حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ رب ارشاد فرمائے گا مجھ سے اس بات کو
رب مجھ سے اس بات کو ارشاد فرمائے گا کہ میں ہجرت کروں، تو فرمایا حضور میں نے 4 مہینے پہلے تیاری کر لی تھی، کب حضور کا بلاوا آ جائے، وہ کب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آ جائے، کب آ جائے حضور کی بارگاہ میں بلاوا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اب حضور کے کاشان نبوت کو پورا گھیر لیا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے حضور نے فرمایا، اے علی، آج کی رات یہ سبز چادر پہن کر تم نے آرام کر لینا ہے، اور کچھ امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں کفاروں کی، یہ لوٹا کر تم نے پھر میرے پاس آنا ہے مدینے کی طرف، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی جواب سنیے، اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ سوال نہ کیا حضور کی بارگاہ میں، توجہ چاہوں گا میں سبھی حضرات کی، آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے صرف حضور سے یہ نہ پوچھا، حضور میں مدینے پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا؟ تو حضور سارے کفار باہر کھڑے ہوئے، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے، کیا حضور میں مدینے پہنچ جاؤں گا؟ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا علی المرتضیٰ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی تم امانت دے کر میرے پاس آؤ گے، علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو علی ضرور پہنچے گا، فرمایا سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تھا سیدنا علی المرتضیٰ کا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب کاشا نبوت کا دروازہ کھلا، اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی کو بھرا خاک کے ذریعے، اور خاک اپنے ہاتھ میں لے لی، یعنی مٹی کو بھر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا، کفار سامنے کھڑے ہوئے، کچھ لوگ دیکھ رہے تھے بھائی معاملہ ہوگا بھی اور فوراً حملہ کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر مٹی کو پھینکا اور حضور جانے لگے، ان کو کچھ ہوش ہی نہیں، حضور نکل گئے، سفر کرنے لگ گئے۔ وہ لوگ آتے ہیں ہلاتے ہیں، کیا ہو گیا، حملہ کرو جا کر۔ تو جب ان کو ہوش آیا وہ اندر گئے، حملہ کرنے لگے، تو لوگوں نے کہا بھائی حملہ کس پہ کر رہے ہو، اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا محمد عربی تو ابھی گئے۔ اس نے کہا کیسے جا سکتے ہیں، ہم سامنے کھڑے ہوئے۔ کہا انہوں نے تمہارے سر پر خاک ڈالی اور تمہارے پاس سے گزرے ابھی ابھی۔ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا جب ان کے سر پر ہاتھ پھیرا گیا تو دیکھا تو میرے ہاتھ، ان کے ہاتھوں پر وہی خاک اور وہی مٹی ڈلی ہوئی تھی۔ اس بات کو علماء نے بیان فرمایا یہ کیا تھا کہ حضور نے مٹی پھینکی اور ان کو نظر بھی نہ آیا، فرمایا یہ کچھ بھی نہ تھا، فرمایا سارا کا سارا قرآن کا صدقہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی، یاسین والقرآن الحکیم، ابتدائی آیات کی آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی، ابتدائی آیات کی۔ آج ہمیں قرآن پڑھنے ضرور آتا ہے، قرآن کا استعمال نہیں آتا۔ ایک بندے کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ حافظ تو ہیں، ہم میں بہت سارے حافظ ہوتے ہیں، حفاظ بہت سارے، قرآن پڑھتے سارے، قرآن کا استعمال ہمیں نہیں آتا۔ یعنی ہم پڑھ تو چکے ہیں لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر دم بھی کر دیا جائے نا، انسان جس اعتقاد سے پڑھے، جس عقیدے سے پڑھے، یعنی جس نیت سے پڑھے، اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ آقا علیہ السلام مٹی ڈالی، فرمایا وہ آقا علیہ السلام جب وہاں سے سفر کرنے لگے، صدیق اکبر ساتھی تھے حضور کے، اب صدیق اکبر فرماتے ہیں یہاں سے اب عشق والا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کا یہاں سے معاملہ بیان فرماتے علماء، کہتے صدیق اکبر حضور کے بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اگر ہم یہاں سے گزر رہے اور یہ زمین ایسی ہے کہ وہ ہمارے نشان پکڑ لیتی ہے، اگر حضور آپ بھی چل رہے ہیں اور میں بھی چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہے وہ ہمارے نشانوں کا پیچھا کر کر کے جہاں تک ہم جائیں وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیا کریں ابو بکر؟ عرض کی یا رسول اللہ، میری تدبیر تو یہ ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ آج حضور کی سواری صدیق اکبر کا کندھا ہے، آج حضور علیہ السلام کی سواری صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو سوار کیا۔ اب لیکن صدیق اکبر کو ابھی بھی اس بات کا خوف تھا، آنے والے جملوں پر آپ نے اپنی زبانوں کو تر کرنا ہے سبحان اللہ کے ذریعے، فرمایا صدیق اکبر کو اس بات کا بھی یہ خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یار میرے بھی پاؤں کے نشان لگ جائے، حضور کو تو سوار کر لیا ہے لیکن اب صدیق اکبر نے اس پر کیسا معاملہ کر لیا؟ فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے قدم پر اس طرح چلا کرتے تھے، یعنی کہ آپ اپنے قدم کو چھپانے کے لیے اپنی ایڑیوں پر چڑھنے لگے۔ کفار نے جب پیچھا کیا، کہ تھوڑا ہی پیچھا کیا تھا، دو دو قدم آ رہے تھے، ایک حضور کا ایک صدیق اکبر کا، کہا یار ادھر تو ایک قدم یہ، ایک قدم صدیق کا لگتا ہے اور ایک قدم حضور کا لگتا ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے ساتھ صدیق ہے، کہا یار ایک قدم ادھر ہے ایک قدم ادھر ہے، تو دو آدمی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے، وہ کفار پیچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں یار قدم صرف ایک ہی ہو چکا ہے، وہ قدم ایک ہی ہو چکا، وہ پریشان، بولے یہ دوسرا شخص کہاں غائب ہو گیا، یہ دوسرا شخص کہاں پہ چلا گیا؟ وہ اس کی نظر سے دیکھتے تو پتہ چل جاتا دوسرا شخص کہاں پر ہے۔ فرمایا وہ تھوڑا سا اور آگے چلے، اب جو پہلا نظر آ رہا تھا وہ بھی غائب ہو گیا، جو پہلا نظر آیا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ یہ صدیق اکبر کا عشق رسول تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب غار ثور کو حضور غار ثور پر گئے اور غار ثور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چڑھایا تو جب غار کا مقام آیا، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو ارشاد فرماتے، میں صرف اسی بات پر اکتفا کروں گا اور جو آگے ایک دو باتیں اور مجھے عرض کرنی وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میں، کیونکہ ادھر اور بھی کئی طویل معاملات ہیں کہ کیا معاملہ ہوا اور کس طریقے سے ہوئے، کہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ اگر عشق کا موضوع ہوتا تو پورا واقعہ ہمارا اسی کے ساتھ ہو جاتا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہریے، میں صدیق اندر جاتا ہوں اور غار کی صفائی کر کر آتا ہوں۔ جب صدیق اکبر نے اس بات کو بیان فرمایا، تفسیر روح البیان کے اندر صوفیہ نے بات فرمائی، کیونکہ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کا لکھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے کے بعد آپ تفسیر فرماتے ہیں، تفسیر کے بعد آپ صوفیانہ تفسیر فرماتے ہیں کہ صوفی کیا کہتا ہے، تو صوفی کی آپ نے تفسیر لکھی، فرمایا صوفیانہ صوفی تفسیر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے دل میں حضور آ جائے، نقطہ سمجھیے گا آپ، فرمایا کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں حضور آ جائے، فرمایا اس بندے پر یہ لازم و ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرے اور صدیق اکبر کی محبت کو لے کر آئے۔ جب صدیق اکبر آ جائیں گے تو حضور خود بخود آ جائیں گے، جب صدیق اکبر کی محبت آ جائے گی تو حضور کی محبت آ جائے گی۔ یہ صوفیانہ بات لکھی۔ آگے چلیے، ہجرت کے جو سال گزرے اور ہجرت کا یہیں سے سال شروع ہوا، آج جو ہمارے جو ہجرت کی گنتی کی جاتی ہے وہ یہیں سے کی جاتی ہے، اور ہجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ آج اس بات کا اندازہ لگائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے مدینے کی طرف اور کفاروں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو محمد عربی کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، سارے لالچ کے اندر آ گئے، انعام و اکرام کے اندر آ گئے، کئی دور میلوں تک فاصلہ کر لیا کہ بس وہ مل جائے اور 100 اونٹ ہمیں مل جائیں گے۔ اس میں ایک شخص بھی تھے جن کا نام تھا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں صحابی بن چکے تھے۔ بریدہ اسلمی، ان کے ساتھ سوار جو تھے، سواری یعنی لوگ جو گرفتار کرنے والی تعداد 80 کی تعداد تھی، صرف حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ بریدہ اسلمی جب پہنچے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے راستے کو روک لیا گیا۔ اسی بات کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بیان فرمایا، اور کئی سیرت نگاروں نے اس بات کو بیان فرمایا۔ فرمایا جب حضور ان کی بارگاہ میں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب راستہ روکا گیا تو اس بات کو لکھا گیا، بریدہ اسلمی نے حضور کا راستہ روکا، کہا رکیے، کہ کیا کام ہے؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کرنا ہے، آپ اپنا کپڑا ہٹائیے جو آپ نے چہرے پر لگایا۔ حضور نے اپنے چہرے کو آپ نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے وہ اپنے چہرے کو ہٹائیے، اپنے کپڑے کو ہٹائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کون ہیں، کیونکہ ہم ایک شخص کی تلاش کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے آپ وہی ہیں۔ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک سے اس پردے کو ہٹایا تو بریدہ اسلمی کے دل پر جتنے پردے تھے اللہ نے ان تمام پردوں کو روشن فرما دیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ وہ حضور پر اسلام لے کر آ چکے تھے۔ بریدہ اسلامی سے پوچھا کسی نے، اے بریدہ تو گرفتار کرنے آیا تھا، تو یہاں پر حضور کا غلام بن گیا؟ کہ یار آیا تو میں گرفتار کرنے تھا،
لیکن جب حضور نے اپنا چہرہ مبارک جب کھولا نا، تو جب میں نے حسن و جمال دیکھا تو خدا کی قسم میں نے ایسا چہرہ کبھی زندگی کے اندر دیکھا نہیں تھا، میں نے زندگی کے اندر چہرہ دیکھا نہیں تھا۔ کہتے ہیں حضور سے اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ فرمایا آپ تاجدار دو عالم اور آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ کچھ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، کچھ سواریاں ہونی چاہیے، کہ کس طرح جائیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں کس طرح جائیں؟ بریدہ اسلامی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو ہیں سواریوں کے ساتھ آپ کو ہم اس طرح لے جائیں گے، کہتے ہیں اس کے ساتھ 80 بندے تھے، ان 80 بندوں نے اپنے اپنی سر پر ایک ایک چادر باندھی ہوئی، جیسے آج ہمارے دور میں امامہ باندھا جاتا ہے، وہ چادر باندھتے تھے اس دور میں۔ کہا حضور اس طرح جائیں گے، آپ کا ایک استقبال ہونا چاہیے، آپ مدینے کے اندر جا رہے ہیں۔ اس بات کو وہ لوگ سنیں کہ جو اعتراض کرتے کہ جھنڈے نکال تو تم لوگ، اب سنیے صحابہ رسول عقیدہ دیتے ہیں۔ فرمایا ان سب لوگوں نے اپنے پاس جو تیر تھے ان تیر کو بلند کیا، اپنے امامے کی جو چادر تھی، اپنی جو چادر تھی اس کو اوپر باندھا اور اس کو بلند کر دیا۔ ان 80 بندوں نے اس چادر کو بلند کیا اور تیروں کے اوپر باندھا ہوا تھا، کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے اور اسی کے ذریعے حضور کا استقبال کریں گے۔ جب حضور مدینے میں پہنچے تو حضور کا استقبال اسی طریقے سے کیا گیا۔ تو صحابی ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ جھنڈا لگانے کو ثابت ہے، سب سے پہلے حضور کا استقبال اس طرح کیا گیا ہے جھنڈوں کے ذریعے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہونے سے پہلے ایک عظیم واقعہ ہوا، ایک عظیم معجزہ ہوا۔ چلے اس بات کو رہنے دیجیے، میں صرف آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت چل رہی ہے، دوسرا سال ہے ہجرت کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو حضور کا حکم ہوا کہ آپ کعبے کی طرف نماز نہ پڑھیں، آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیجیے۔ واقعہ کافی مشہور ہے، آپ نے علماء نے سنا بھی ہوگا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیکن حضور کی چاہت یہ ہوا کرتی تھی کہ یار نہیں، ہمارا کعبہ جو ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ جو ہونا چاہیے وہ کعبہ ہونا چاہیے۔ 16 یا 17 مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن ہر وقت حضور کی چاہت یہی ہوتی تھی کہ بس ہمارا جو کعبہ ہونا چاہیے وہ کعبۃ اللہ ہونا، ہمارا قبلہ جو ہونا چاہیے وہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے، بیت المقدس ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یار دیکھو یہ جو محمد عربی ہے نا، ان کا بھی قبلہ ہمارا والا ہی ہے، کیونکہ یہودی بھی اسی کو اپنا بیت المقدس مانتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو یار آخری نبی بھی ہماری طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہونا چاہیے وہ کعبہ شریف ہونا چاہیے، یہ قبلہ جو ہے بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے۔ بیت المقدس کی بھی فضیلتیں ہیں، لیکن حضور کی چاہت یہ تھی کہ وہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ ہمیں حضور نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضور کی چاہت یہی ہوا کرتی تھی قد نرا تقلب وجهك في السماء، حضور کی چاہت یہ ہوا کرتی تھی کہ کعبہ ہونا چاہیے، تو حضور وحی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وحی آ جائے۔ حضور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا کرتے تھے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا۔ آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، یہ رب اپنے محبوب سے کلام فرما رہا، قد نرا تقلبا، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ اٹھا رہے بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، اے محبوب تسلی رکھیں ہم پھیر دیں گے اس کو، ضرور پھیر دیں گے مالک، ضرور پھیریں گے اس کو۔ آپ قبلہ چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کے لیے ہم اس کو بھی چینج کریں گے، اس کو بھی تبدیل کریں گے، ہم ضرور اس کو تبدیل کر دیں گے۔ فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، فرمایا جب یہ بات چل رہی ہے، یہ نماز کا کام ہے اور یہ وحی آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب وحی کی جا رہی ہے، نماز عین چل رہی ہے، عین نماز حضور پڑھا رہے، نماز ظہر کا وقت ہے، حضور پر وحی اتر رہی ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، حضور آپ جہاں پر اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہیں آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ جبریل امین لے کر آتے وحی حضور کے بارگاہ میں، عین نماز ہی وحی آ رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ وحی آئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ، مسجد حرام کی طرف کر لیجئے آپ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل ابھی تو نماز چل رہی ہے، رب سے کہو نماز مکمل ہو جائے،
پھر اس کے بعد ہم اپنی جو قبلے کو تحویل قبلہ کرنا ہے، یعنی قبلے کو چینج کرنا ہے، اس کو ہم کر لیں گے۔ جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ حضور کا پیغام سناتے ہیں۔ اب رب کا پیغام حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، حضور سے ارشاد فرماتے ہیں آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے، جملے کا وزن آپ نے محسوس کرنا ہے۔ فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے جبریل رب کو کہو ابھی نماز مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کر لیں گے۔ رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب نماز اب بعد میں مکمل ہوگی، تمہاری رضا پہلے مکمل ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا 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 زندہ۔ تو فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام کے رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب نماز بعد میں مکمل ہوگی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ کی رضا جو ہے وہ پہلے مکمل ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کی ہجرت کے واقعات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ظاہر سی باتیں اور بہت سارے واقعات اس کے اندر رونما ہوئے، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو بیان کیا جائے۔ چند نکات اور چند جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو ان چیزوں پر اور اس درس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔